السلام علیکم ورحمۃ اللہ، حضرت کیا حال ہے آپ کے؟ الحمد للہ الحمد للہ۔ بھائی نظام الدین صاحب، آپ مجھے بتائیں معطل کس کو کہتے ہیں؟ حضرت معطل وہ کہتے ہیں جس کے حروف اصلی کے اندر کوئی حروف علت میں سے کوئی ایک یا دو حروف ہو، اور اگر ٹھیک ہے، وہ ایک حرف ہو، بس اور یہ اگر کہہ دیں ایک کہ حرف ہو آسان 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 انداز میں یہ کہہ دیں کہ بھئی حروف معطل اس کو کہتے ہیں جس کے حروف اصلی میں حروف علت ہو، جس کے حروف اصلی میں حروف علت ہو۔ حروف علت، وہ آسان، زیادہ ادھر لمبی چوڑی تقریر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس آسان، بھئی معطل اس کو کہتے ہیں جس کے حروف اصلی میں حروف علت ہو۔ علت، جی حضرت۔ جی بھائی محمد جلیل صاحب، جی استاد جی، حاضر حاضر۔ معطل کی کتنی قسمیں ہیں؟ معطل کی 3 قسمیں ہیں استاد جی۔ معطل کی 3 قسمیں ہیں، کون سی؟ معطل کی جو 3 قسمیں ہیں نا، وہ ہے واو، الف اور یا کی وجہ سے، جس میں واو آتا ہے اخت ضمہ کہتے ہیں، اور جس میں الف آتا ہے اس میں اخت فتح کہتے ہیں، اور یا کو اخت کسرہ کہتے ہیں۔ میں کیا پوچھ رہا ہوں، آپ کیا جواب دے رہے ہیں؟ میں کہہ رہا ہوں معطل کی کتنی قسمیں ہیں، آپ بتا رہے ہیں کہ جو ہے نا حرکات کے بارے میں، حرکات کیسے پیدا ہوتی ہیں۔ میں پوچھ معطل رہا کی ہوں کہ پانچ قسمیں ہیں استاد جی۔ کون سی؟ معطل فا، معطل عین، معطل لام، جی 3 تو ہو گئی، چوتھی اور 5ویں نظر نہیں آ رہی استاد جی۔ ابتدائی بس 4 قسمیں بنا لیں کہ بھائی مثال اجوف، ناقص اور لفیف، یا اجل، معطل عین، معطل عین لام، اور آخر میں جو ہے نا لفیف کی 2 قسمیں بنا دے، لفیف مفروق اور لفیف مقرون۔ ٹھیک ہے جی۔ یہ معطل فا، معطل عین، معطل لام، لطیف مفروق اور لطیف مقرون، یہ معطل میں آ جائیں گی پانچوں۔ جی بھائی، جی جزاک اللہ۔ جی جی بھائی محمد اسامہ صاحب، محمد اسامہ صاحب مجھے آپ بتائیں کہ معطل کی وہ کون سی قسم ہے جس میں حروف علت ایک مرتبہ آتا ہے؟ معطل کی وہ کون سی قسم ہے جس میں حروف علت ایک مرتبہ آتا ہے، ایک ہوتا ہے؟ جی سجی یہ 3 قسمیں بنتی ہیں: جی کون سی؟ مثال، اجوف اور ناقص۔ جی دیکھیں، مثال اجوف اور ناقص میں حروف علت ایک مرتبہ آتا ہے، ٹھیک ہے؟ کوئی ساتھی مجھے بتائے گا مثال کی، وہ جو ہے نا مثال کی کوئی مثال دے۔ حضرت یا وعدہ سارا، یسرا، جی وعدہ یسرا۔ وعدہ یسر، ٹھیک ہو گیا بھائی۔ اور ساتھی مجھے بتائے ناقص کی مثال بتاؤ، ناقص کی۔ زبیون۔ سجی وہ قال قال اور قامہ۔ ناقص کی بات کرو، ناقص کی، ناقص 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 کس کو کہتے استاد جی، رما اور زبیون، رمایا اور زبیون۔ ہیں؟ زبیون، جی رما، ٹھیک ہے، ماشاء اللہ، بہت اچھا، ماشاء اللہ۔ جی بھائی، بھائی ظفر اقبال صاحب بتائیں محموز کس کو کہتے ہیں؟ جی سر جی، محموز کس کو کہتے ہیں؟ معمول، معمول اس کو کہتے ہیں جس کا کوئی حرف اصلی حمزہ ہو۔ جس کے حروف اصلیہ میں حمزہ ہو، بس حروف اصلیہ میں حمزہ ہو، ٹھیک ہے؟ حروف جس اصلی کی، میں حمزہ ہو۔ ہاں حمزہ ہو، ہوں۔ ٹھیک ہے۔
अगर फा कलमा जितना की पूछा जगह हमजा हो तो जितना फा। जितना पूछा भाई, देखे साथी बहुत है ना, जितना पूछा जाए उतना जवाब दे, ज्यादा ना दे। जी हाँ ठीक भाई। है जजाकम। भाई सईद साहब, सईदुल्लाह साहब, आप मुझे जी हजरत। बताएं, मुजाफ मुजाफ किसको कहते हैं? हजरत मजाक वो होता है जिसमें दो लफ्ज एक जैसे आ जाए, जिसके हाँ, हरूफ असली जिसकी में से दो, में जिसके दो हरूफ हरफ असली एक में से जैसे। जैसे हो, जैसे सबाबा। सबब सब सबब, ठीक हो गया माशाल्लाह। अच्छा भाई, मोहम्मद अम्मार साहब, मुजाफ की कितनी किस्में हैं? जी उस्ताद जी, मुज़ाफ़ की दो किस्में, मुज़ाफ़ सुलासी, मुज़ाफ़ रुबाई। माशाल्लाह, बहुत अच्छा। भाई मोहम्मद जलील साहब, जी उस्ताद। मुजाफ सिलासी किसको कहते हैं? जिसका एन और लाम एक जिन्स हो, जैसे सर्रा सबबुन, मुदाफ सलासी। हाँ, जिसका आइन कलमा, आइन और लाम कलमे में दो हरफ एक जैसे हो, आइन और लाम कलमे में एक हरफ ठीक है सर। एक जैसे। ठीक हो गया माशाल्लाह। जी, मोहम्मद काशिफ साहब, आप बताएं, मुजाफ रुबाई किसको कहते हैं? जी उस्ताद मोहतरम, मुज़ाफ़ रुबाई जिसका फ़ा कलमा और पहला लाम और ऐन कलमा और दूसरा लाम हम जिन्स हों। शाबाश माशाल्लाह। जिसके फा और लाम अव्वल और आइन और लाम सानी में दो हरफ एक जैसे हो, ठीक है, हो गया माशाल्लाह। कोई मुझे भाई जो है ना, भाई जफर इकबाल साहब, आप मुझे मुजाफ रुबाई की कोई मिसाल पेश करें। मुजाफ रुबाई, मुजाफ रुबाई फा फा अलाला। फाल अल्लाह, तो ये वजन है ना? हस हसा, हस हसा, हस अस हसा। अस असा, माशाल्लाह, बहुत अच्छा। ठीक है, जलजल अस असा, ठीक है। जलजला। जी माशाल्लाह, बहुत अच्छा। माशाल्लाह, साथियों ने अब तक साम याद किया है, इससे मालूम तो यही होता है। लेकिन साथी कम आए हुए हैं, 10 बंदे हैं। हाँ, भाई अताउल्ला साहब, भाई अताउल्ला साहब से मैंने नहीं पूछा। जी भाई अताउल्ला साहब, पहले तो आप ये जी वजाहत जी सर। करिए, अताउल्ला साहब हैं, अताउल्ला बिन अब्दुल अजीज साहब हैं, 203 है, ठीक है। अताउल्ला बिन अब्दुल अजीम साहब, जी। आप मुझे बताएं, मुअत्तलुल ऐन, मुअत्तलुल ऐन का दूसरा नाम क्या है? मतलुल है ना। हाँ, अजवफ। माशाल्लाह, बहुत अच्छा माशाल्लाह, मुअत्तलुल ऐन को अजवफ कहते हैं, ठीक है। जी। अच्छा, मुअत्तलुल ऐन किसको कहते हैं? मतलुल है जब आन कलमा में हरफ इल्लत हो। हाँ, ऐन कलमा में हुरूफ इल्लत हो, हुरूफ असलिया के ऐन कलमे में हुरूफ इल्लत हो, जहाँ हुरूफ ऐन कलमे में हुरूफ इल्लत हो तो उसको अजवफ कहेंगे, ठीक हो गया माशाल्लाह, बहुत अच्छा। अब हफ्ता अक़साम में शुरू करता हूँ, मैं पूछता जाऊंगा भाई, ये जो ना हफ्ता अक़साम में क्या बन रहा है आपने बताना है, फिर मिसाल है, अजवफ है, नाक़िस है, लफीफ है, जो भी मिसाल हो ना, जो भी, वो आपने सब साथियों ने बता देना है, ठीक है। जी मैं उस्ताद अभी जी वो इंशाल्लाह। पीडीएफ खोल रहा हूँ।
جی بھائی ٹھیک ہے، ایک ایک ساتھی مجھے بتاتا جائے، ٹھیک ہے؟ اسأل، اسأل بھائی نظام الدین صاحب، اسأل ہفتہ اقسام میں کیا بنتا ہے؟ حضرت یہ بنے گا اجوف بنے گا. اجوب بنے گا. اچھا یہ جی حضرت. بھائی جو نا عمار صاحب، آپ مجھے بتائیں کہ کیا بنے گا ہفتہ اقسام میں؟ یہ محموز نہیں بنے گا، محموز الفا. محمود فا. اچھا محمود الفا. کوئی اور ساتھی مجھے بتائے بھائی، عطا اللہ صاحب آپ حضرت بتائیں کہ محمود العین. محمود العین. اب بتائیں ان کو، ان ساتھیوں کو بتائیں کہ کیا بنے گا محمود العین کیوں ہے؟ محمود العین کیوں حضرت ہے؟ حضرت حضرت اس کا جو عین کلمہ ہے حروف اصلی کا، اس میں حمزہ آیا ہوا ہے. ہاں دیکھو اس کا این آیا مادہ ہے، مادہ ہے سین حمزہ اور لام. شروع والا حمزہ کیا ہے؟ یہ شروع والا حمزہ آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ زائد ہے. یہ امر کا صیغہ ہے، اے لم کی طرح، اے لم. تو حمزہ جو یہ وصلی ہے، یہ جو ہے زائد ہے. اور سال اس کا مادہ ہے سین حمزہ اور لام. تو عین کلمے میں حمزہ آ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ جی بھائی نظام الدین سمجھ میں آیا؟ جی جی حضرت. جی استاد جی. اور جو ساتھی تھے بھائی عمار صاحب، آپ کو بھی سمجھ میں آیا؟ جی استاد جی سمجھ جائے گا، لیکن استاد جی تھوڑا سا یہ ہے کہ وزن کا تھوڑا سا مسئلہ ہو رہا ہے بس. یہ وزن تو یار بتا بتا کے تھک گیا ہوں میں. اسأل جی بدل استاد جی. افعل. جی جی انشاءاللہ پہلا جن کی نکالیں گے اس کا. جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے. جو آپ کو بتایا کہ مادہ دیکھیں، مادہ پہچان لیا، اس کی ماضی میں آپ چل گئے، اس کا ماضی تھا سال، سال ہے، سال ماضی تھا نا. تو سال سے آپ کو پتہ چل گیا کہ بھئی اس کا ہم جو نا سین حمزہ اور لام یہ حروف اصلی ہیں. اور اب اس جو سیگا ہم حل کر رہے ہیں اس میں دیکھیں جو حروف اصلی ہیں وہ حروف اصلی ہوں گے اور دوسرے زائد ہوں گے. زائد کو اپنے حال پہ چھوڑ دیں، جو حروف اصلی ہے کو جو اعراب ہے سیگے میں وہی اعراب اس کو فا عین لام کو دے دیں. اس کے سامنے آپ فا عین لکھ لیں. اب دیکھیں یہ اس جی اللہ استاد تھا، جی ٹھیک ہے. آپ نے کیا کر دیا مثلا فا عین اور لام لکھ لیا اس کے سامنے، ٹھیک ہے؟ آپ اس کے سالہ کو، اس سالہ کو آپ ماضی میں لے گئے، اس کا ماضی تھا سالہ. ماضی کیا تھا؟ سالہ تھا نا، ماضی جی سالہ تھا. اب استاد. سین اور لام یہ حروف اصلی ہیں. تو آپ نے کیا کرنا ہے، جو اعراب جو جو حروف زوائد ہیں ان کو اس کے ساتھ ملا لینا ہے. حمزہ اس کے حمزہ شروع میں تھا اس اور ابھی دیکھو جو اعراب حروف اصلیہ کو ہے وہی اعراب ان کو دے دے، اور حروف زوائد کو جو اعراب ہے وہ دے دے. تو اس کے سامنے ہم نے فا عین لام لکھ لیا. حمزہ جو تھا مکسور تھا، یہاں پہ حمزے کو کسرہ دے دیا. اور اور سین کیا تھا؟ یہ فا کی جگہ پر تھا. فا کی جگہ پہ تھا، ساکن تھا، تو یہاں پہ فا کر دیا. اور ہم جو حمزہ ہے عین کی جگہ ہے، عین اور مفتوح ہے، تو یہاں پہ ہم نے اس کو مفتوح کر دیا عین کلمے کو. اور لام ساکن ہے تو یہاں پہ آخری حرف جو ہے لام ہے اس کو ساکن کر دیا. تو اس ال برابر افعل ہو گیا، جی ٹھیک ہے؟ استاد جی ٹھیک. جی استاد جی ٹھیک ہے جزاک اللہ. ٹھیک اچھا ہے. دوسرا ساتھی مجھے بتائے ید ید جی بھائی ید بھائی جو ہے نا کون مجھے بتائے گا بھائی؟ ایک نام، جی بھائی محسن صاحب، محسن محمود صاحب آپ بتائیں ید جی ید ید جی ید کیا بنتا ہے ہفتہ اقسام میں؟ کل ضابطہ بتایا تھا آپ نے، ضابطہ بتایا تھا اگر آپ کو تشدید نظر آ جائے کہیں پہ، دیکھیں کہیں پہ تشدید آ جائے تو آپ دیکھیں کہ وہ کلمہ مشدد مضاف ہے یا آپ مضاف. جی. تو اس طرح مضاف بنے گا، ٹھیک ہے.
عزیز جی طلباء یہ ضابطہ یاد کریں. ضابطہ یہ تھا کہ اگر عین کلمہ مشدد ہو، درمیان والا کلمہ مشدد ہو، جیسے دیکھیں یہاں پر درمیان والا کلمہ مشدد ہے متوسطن میں، متوسطن آخر میں تو آ رہا ہے نا، تو درمیان عین کلمہ کیا ہے؟ مشدد ہے. یہاں پر آخری کلمہ مشدد ہے. اب دیکھیں جہاں پر عین کلمہ مشدد ہو، یہاں پہ دیکھو سین کلمہ جو ہے نا عین کلمہ کی جگہ پہ آ رہا ہے، یہ متوسطن میں عین کلمہ مشدد ہے. جب عین کلمہ مشدد ہو اور پھر ہم دیکھیں کہ اس کے شروع میں تا ہے یا نہیں ہے، اس کے سیغے کے اندر تا اگر اس کے ساتھ ملا ہوا ہے تو باب تفعول ہوگا، تا پلس تشدید باب تفعول. تو یہاں پہ متوسطن میں تو آ رہا ہے نا، تا میم کے بعد تا آ رہا ہے، تا اور میم اور تا زائد ہے، تو یہاں پہ تا آ رہا ہے تو لہذا یہ باب تفعول ہوگا. ٹھیک ہے. اگر صرف میں نے بتایا تھا اگر عین کلمہ صرف مشدد ہو، جیسے مثلا دیکھیں تنزفو، تنزفو، اس میں دیکھو وا جو ہے یہ عین کلمہ ہے، یہ مشدد ہے. تو دیکھو یہاں پہ عین کلمہ مشدد ہے، تا پلس نہیں ہے. ٹھیک ہے. یہاں پہ آپ کو جو تا شروع میں نظر آ رہا ہے مضموم، وہ علامت مضارع ہے. ٹھیک ہے، علامت مضارع ہے. اور باب تفعول میں کیا ہوتا ہے؟ علامت مضارع کے علاوہ اور دوسرا تا مفتوح آتا ہے. ٹھیک ہو گیا؟ سمجھ میں آ رہا ہے؟ جی جی استاد جی. اگر تو تا پلس مشدد ہو، جیسے یہاں پہ متوسطن میں ہے، تو یہ باب کون سا بنے گا؟ باب تفعول. اگر صرف عین کلمہ مشدد ہو، عین کلمہ مشدد ہو تا نہ ہو، تو یہ باب بنے گا تفعیل. ٹھیک ہے، تفعیل، تفعول. ٹھیک ہے. اگر صرف آخری کلمہ ید، جیسے دیکھیں ید آخری کلمہ لام کلمہ مشدد ہو، تو وہ کیا بنے گا؟ مضاعف. کیا بنے گا؟ مضاف. استاد جی یہ ٹھیک ہے. متوسط کے جو اصلی حروف ہیں وہ کیا ہوں گے؟ واو واو سین اور سین تو ہے یا کوئی اور؟ وا سین، بس وا سین اور وا. واو سین تو متوسطن بر متفاعل. ہاں جی. آگے چلتے ہیں. تو یہ رابطہ سمجھ میں آ گیا؟ جی ہاں. جی استاد سمجھ آ گیا. یہ کیا رابطہ کوئی ساتھی مجھے بتائے. کون سا؟ استاد جی بھائی لام کلمہ اگر مشدد ہو تو وہ مضاعف ہوتا ہے. اگر عین کلمہ مشدد ہو تو صرف عین کلمہ مشدد ہو تو باب تفعیل ہوتا ہے، اور اگر جی تا پلس عین کلمہ مشدد ہو تو پھر باب تفاعل ہوتا ہے. شاباش، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ٹھیک ہے، یہ ہو گیا. آگے چلتے ہیں. جی بھائی، ساتھی مجھے بتائے اتبخی، اتبخی اب تک سامنے کیا ہے؟ یہ صحیح ہے سر. بس ایسا ہی یہ ہے. محمود با. ایک ساتھی بتائے بھائی، میں نام میں لے رہا ہوں بس. بھائی ظفر اقبال صاحب، آپ مجھے بتائیے کیا بن رہا ہے؟ میں سمجھ آ رہی جی تھی. آواز نہیں آ رہی آپ کی. آپ کی آواز نہیں آ رہی. چلو بھائی، مجھے جو نا بھائی. بھائی میں بتاؤں؟ جی کون، کیا نام؟ جلیل قریش. جی جلیل صاحب، جلیل محمد جلیل صاحب. جی اس میں یہ کیونکہ لام کلمہ حرف علت ہے، یا معطل لام یا ناقص ہوگا یہ.
دیکھیں نا، جی استاد میں جی بتاؤں؟ میں بتاؤں کوئی اور ساتھی بتائے. میں بسم اللہ. بتاؤں جی. جی یہ حروف اصلی ہے، یہ صحیح ہے کیونکہ طوا با خا اس کے حروف اصلی بن رہے ہیں جی اور یہ ماشاء صحیح اللہ ہوگا. صحیح ہو گیا. ٹھیک ہے محمد جلیل صاحب، آپ کو بس آخر میں یا نظر آئی یہ طوا ہاں با جی خا یہ جو کھڑے ہیں وہ آپ کو نظر نہیں آئے؟ جی 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 ابھی آگے نظر. علم علما علم علمی علمی اتبخی اس بخی اے لگی. ہے نا بھائی، اتبخی روٹی جی پکاؤ. گھر والوں کو کہتے ہیں نا بھائی اتبخی روٹی پکاؤ. ٹھیک ہے، جی یہ ہے امر. آگے چلتے ہیں. جی دقت تو بھائی، بھائی جو ہے نا ولی الرحمان صاحب ہیں. استاد جی وہ بھائی میرے خیال میں گروپ سے نکل گئے تھے، تو استاد عاصم صاحب نے آج میسج کیا کہ ان کو گروپ میں ایڈ کریں، شاید ابھی ہوئے نہیں ایڈ، چلو اس ٹھیک وجہ ہے. سے وہ. بھائی عبد الرحمان صاحب ہیں، عبد الرحمان صاحب. عبد الرحمان صاحب نہیں ہے. راشد صاحب ہیں، راشد صاحب. جی استاد جی. راشد صاحب آپ مجھے بتائیں دقت. جی استاد جی. یہ استاد جی اس میں آئین کلمہ اس پہ تشدید ہے نا؟ دقت دقت دیکھیں دیکھیں بھائی، عین کلمہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہاں پہ تشدید آپ کو نظر آئی ہے عین کلمہ. اب دیکھیں دقت، یہ تا جو ہے تا مونس کی علامت ہے، علامت مونس ہے. تا کیا ہے؟ جی استاد. علامت معینس ہے. آپ چلے جائیں ذرا بت، ذرا بت. اب بتاؤ یہ تا جو ہے یہ حروف اصلی ہے؟ نہیں، نہیں استاد جی. جب حروف اصلیہ یہ نہیں ہے تانیث کی تو علامت ہے. نام کیسے ہوا؟ جی تو ہاں یہ لام، اس کا لام دقہ. کلمہ مشدد ہوگا. لام کلمہ مشدد ہو جائے گا نا بھائی. دیکھو تشدید کے اندر دو جی حرف ایک جیسے ہوتے ہیں نا، یہاں پہ جی جی. لام کلمہ مشدد ہے. دقت تو اصل میں کیا استاد جی ہے؟ مضاعف مذاق ہوا ہے. مضاعف ثلاثی. جی دقت، دقت جو ہے اصل میں تھا، اب میں اوپر لکھ رہا ہوں. ٹھیک ہے، جی دق او دقت. دقت کیا تھا؟ دقت. دقا. دقت. تو دو کاف جو ہے نا جمع ہو گئے نا، تو ایک کو ساکن کر کے اس کو دوسرے میں ادغام کر دیا تو کیا بن گیا؟ دقت. دقت دقا. نصرت دق یا دق یا دق دقن. ٹھیک ہے، دقت. جی استاد جی. ٹھیک ہو گیا. مضاف ثلاثی. حضرت ہم اس کو عین کلمہ مشدد نہیں کہہ سکتے؟ وہ تو دونوں ہے، مطلب عین اور لام دونوں میں سے نہیں ہو سکتے یہ؟ نہیں 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 نہیں، جب اس دو کو جب حرف ایک جیسے، جی جب دو حرف ایک جنس کے جمع ہو جاتے ہیں تو پہلے کو ساکن کر کے دوسرے میں ادغام کرتے ہیں. جب دوسرے میں اس کو ادغام کرتے دیتے ہیں تو جو دوسرا کلمہ ہوتا ہے نا وہ آخری کلمہ شمار ہوتا ہے نا، تو اس کو تشدید دی جاتی ہے. دقت. ٹھیک ہے حضرت، شکریہ حضرت. یہاں پہ لام کلمہ مشدد ہو جائے گا، عین کلمہ مشدد نہیں ہوگا. ٹھیک ہوگا. اب دیکھو. جی مضاف ثلاثی. جی مضاف ثلاثی. بھائی مضاف ثلاثی ہے، ایک ساتھی نے کہا مضاف ثلاثی ہے. کیسے پتا چلا مضاف ثلاثی ہے؟ پڑھا ہے آپ نے؟ عین اور لام ایک جنس ہے.
عین اور لام ایک جنس سے بنا کوئی مضاف مضاف ثلاثی بن جاتا ہے؟ ہاں عین اور لام، ہاں عین اور لام کلمہ کیا ایک ایک جنس کا ہے، ٹھیک ہے، اس لیے مضاف ثلاثی بنے گا مضاف، یا ٹھیک ہے، مضاف اس لیے کہیں گے کیونکہ دو حرف ایک جیسے ہیں، اور ثلاثی اس یا لیے کہیں گے کہ مادہ جو ہے اس تین حرفی ہے، ٹھیک ہے۔ جی جی اور اس کے علاوہ اور بھی وجہ ہے، ایک یہ ہے کہ دیکھیں ثلاثی مزید کی جو ہم نے علامات پڑھی تھی وہ اس کے اندر نہیں ہے، ثلاثی مزید کے ابواب کی جتنی ہم نے علامات پڑھی تھی وہ اس کے اندر اس سیغے میں نہیں پائی جاتی۔ جب یہ علامات نہیں پائی جائے کسی سیغے کے اندر تو وہ مضاف، وہ کیا ہوگا؟ ثلاثی ہوگا، وہ کیا ہوگا؟ ثلاثی مجرد خلاصی ہوگا، ہوگی. مزید نہیں ہوگا، ٹھیک ہو گیا؟ جی یا Yes, sir. چلو اسی طرح دیکھیں واء، واء، جی بھائی، بھائی اسامہ صاحب مجھے بتائیں واء کیا ہے؟ استاد جی اب یہ تک صاحب استاد جی یہ اجوف لگ رہا ہے استاد جی. لگ رہا ہے کیا مطلب؟ صحیح اس میں نا الف آ گیا، ماضی میں ہم نے پڑھا تھا کہ الف آ جاتا ہے حرف علت کی جگہ. ہاں ٹھیک ہے، ٹھیک ہے این کلمہ. جی، اصل میں کیا تھا؟ زوا، زوا، وا یزو ضوءن، ضوءن، ضو روشنی کو کہا جاتا ہے نا، وا یزو ضوءن، تو زوا تھا، زوا ضربہ کی طرح، ضربہ، زوا، ٹھیک ہے، تو واو کو الف سے تبدیل کر دیا، ماشاء اللہ بھائی بہت اچھا، تو یہ جواب بنے گا، ٹھیک ہے۔ بھائی نور الامین صاحب، بھائی نور الامین صاحب آپ مجھے بتائیں بیتن، بیتن یہ کیا بن رہا ہے اب تک سامنے؟ نور صحیح میں بتا دوں؟ نور الامین صاحب ہیں یا نہیں ہے؟ نہیں نور ہے، الامین صاحب نہیں ہے نہیں اسے. ہے استاد جی. اچھا نہیں ہے، تو تو بتائیں، کوئی بتائے، بھائی محسن صاحب کہہ رہے محسن تھے، محمود بتا دے. جی یہ جی جی بھائی بیتن محسن، جائے، یہ اجوف یہی ہے. جی ماشاء اللہ، کیونکہ تین حروف ہے نا، تین ہے، با یا اور تا، یا درمیان میں آ رہا ہے، تو درمیان میں اگر حروف علت آ جائے تو وہ کیا بن جاتا ہے؟ اجوب بن جاتا ہے، تو بیتن کیا بنے گا؟ اجوب بنے گا، ماشاء اللہ بہت اچھا۔ تو ماشاء اللہ ابھی دیکھیں کافی حد تک جناب کا جو نا اب تک سب کلیئر ہو چکا ہے، ابھی میرا مشورہ یہ ہے کہ آگے جو نصب سبق چلائیں، کیا خیال ہے؟ کل سے، ابھی تو نہیں ہو سکے گا، ٹائم پورا ہو گیا ہے۔ جی ایک دن اور چلا لیں اس کو تو پکا ہو جائے گا اچھا ذرا کام. ٹھیک ہے محمد جلیل صاحب، انشاءاللہ کل ہم جزاک دوبارہ اجرا کریں گے، تو جزاک اللہ. ایسے ہی کرتے ہیں، جی جمعرات، جمعے سے انشاءاللہ ہم اگلا سبق پڑھیں گے، ٹھیک بالکل ہے؟ ٹھیک. جمعرات، حضرت اگر اس کے ماضی کی ہم ایک دو گردان یاد کر لیں جو جس میں حروف علت ہو. بھائی دیکھیں 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 دیکھیں، سب سے پہلے جو ہے نا، تو آپ مجھے وہ چیز یاد کر کے دیں جو میں نے آپ کو پہلے دی ہے، کہ بھائی صرف صغیر مجھے یاد کر کے بتائیں، جو میں نے صرف صغیر آپ ساتھیوں کو لکھ کے بھیجا تھا نا، وہی صرف صغیر صحیح یاد کریں، اسی صرف صغیر کے مطابق جو نا سارے ابواب چلیں گے۔ ابھی تک آپ حضرات نے صحیح طریقے سے مجھے یاد کر کے نہیں سنا ہے، اتنا ازبر ہو کہ بندے جو نا میں اس میں کوئی اٹک نہ ہو، ہم نے بچپن سے جی یاد ذرا کیا۔ ذرا جی دوبارہ بھیج دیں گے آج مہربانی کر کے سروے صغیر. جی میں دوبارہ بھیج دوں گا گروپ میں، تکرار جزاک. والے گروپ میں، اور اس طرح جو ٹھیک ہے. ہے طلباء کے گروپ میں ہی میں بھیج دیتا ہوں، بہت جزاک. آسان ہے، اس کو بس جو ہے نا تھوڑا
پہلے بھی آپ نے یاد کیا ہوا، لیکن جو ترتیب ہے وہ تھوڑی چینج کر لیں، اس میں جناب لگیں گے. ٹھیک ہے، جی بہت استاد جی. آسان اچھا ہے. استاد جی اس مجھے جو کو ہے نا یاد کمزوری کر- ہے الفاظ میں. جی